اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو۔ جنہوں نے کہا تھا کہ بڑے نصیب کی بات تھی کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس ہے، تو جن کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے، جو ایمان کی دولت ہے اور جو نیک اعمال ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کوئی چیز نہیں، اس دولت نے ختم ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیں قارون کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے کتنی عیاشی کی ہوگی، اب اس کی دولت کدھر گئی، اب وہ قارون کدھر گیا، اس کی زندگی کدھر گئی۔ قارون بھی ختم ہو گیا، اس کے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی اور اس عورت نے عوام کے مجمع میں یہ تسلیم کیا، اللہ کا خوف سے اس کا دل لرز گیا، اس نے تسلیم کیا کہ میں نے پیغمبر پر قارون کے کہنے پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے لشکر سمیت اور اس کے خزانے سمیت۔ آج وہ قارون ختم ہو چکا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن اس دور میں جو نیک لوگ تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ نیکی انسان کو زندہ کر دیتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے۔ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جسے میں نے زندہ کیا، وہ لوگوں کے درمیان میں نے اس کے لیے نور بنایا جس میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ تو جو اعمال کا نور ہے یہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت، یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والا۔ جو صبر کرتا ہے، ایمان کی دولت اس کو ملتی ہے، اعمال صالح اس کے قبول ہوتے ہیں۔ جس کو صبر کی دولت ملتی ہے، جس کے پاس صبر ہوتا ہے، صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا ہیرا صبر کی تکالیف سے برآمد ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہمارا اللہ پر یقین یہ ہمیں صبر بتاتا ہے کہ اس شخص کا اللہ پر یقین ہے۔ اللہ مصیبتیں بھی اسی وجہ سے بھیجتا ہے کہ اس کے ایمان کا امتحان ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ مصیبت میری طرف سے ہی آئی ہے۔ مصیبت آئی ہے تب میرے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، جب میں نے اس کو انعام دیا، دولت دی، صحت دی، خوشی دی، اس وقت یہ کیا کہتا تھا؟ الحمدللہ کہتا تھا۔ اب مصیبت دے کر اللہ اس کا امتحان کر رہا ہے۔ یہاں پہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے۔ آپ کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، تو اس کو فارسی زبان کا قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آج یہ حکایت بیان جو کرنے لگا ہوں اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان بندوں کی زبان سے جنہوں نے قارون کی دولت دیکھی اور کہا کہ اللہ کے پاس جو ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ دولت آخرت کی اس کو ملتی ہے جو صبر کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس بات کی، صبر کی تشریح کی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری حکایت بیان کی۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ پیدا ہوتا، 1-2 مہینے کے بعد مر جاتا۔ 20 بچے اس کے اس طریقے سے 20-25 سالوں میں 20 بچے، اس کی آدھی زندگی مصیبتوں میں گزر گئی۔ اس کا بچہ پیدا ہوتا، فوت ہو جاتا۔ 20 برس کے بعد تکلیف کی شدت سے اور غم کی شدت سے وہ تکلیف میں، اتنی تکلیف میں آئی کہ وہ جانماز پہ بیٹھی اور اس نے اللہ تعالیٰ پہ گلہ کیا کہ یا اللہ میری پوری زندگی مصیبتوں میں گزری، پوری زندگی تکلیفوں میں گزری۔ 2 مہینے 3 مہینے اس کا بچہ زندہ رہتا تھا، 2 مہینے 3 مہینے میرے لیے خوشی، اور پھر میرے لیے ایک طویل غم، اور یہ طویل غم سہتے سہتے میری آدھی زندگی گزر گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ گلہ کرتے کرتے، شکوہ کرتے کرتے جانماز پر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی۔
اور اس نیند کی عالم میں جب اس کی آنکھ بند ہوئی تو اس کی دل کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے کھول دی. اس نے دیکھا کہ جنت کا باغ اس نے دیکھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی. جنت میں ایک محل تھا، اس محل کے اوپر اس عورت کا نام لکھا تھا. وہاں فرشتے جو موجود تھے، وہ عورت کہنے لگی میں نے دنیا میں کوئی نیکی تو نہیں کی، نہ میں نے زیادہ روزے رکھے، نہ میں نے زیادہ عبادات کی، میں عبادات کرنے میں بھی سست تھی، روزے رکھنے میں بھی سست تھی، تو یہ محل مجھے کس عبادت کے بدلے میں، کس نیکی کے بدلے میں دیا گیا ہے؟ تو فرشتوں نے اس کو بتایا کہ دنیا میں اس محل کے حصول کے لیے، اس جگہ کے حصول کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے، بہت عبادت کرنی چاہیے، تب یہ محل ملتا ہے. تو چونکہ عبادات میں سست تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مصیبتیں بھیجی. تجھ پر یہ جو مصیبتیں مل رہی ہیں، ان کا انعام اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت میں یہ محل دیا ہے. تو جنت کا جو محل دیکھتا ہے، جو جنت کی کیفیت دیکھتا ہے، وہ کیفیت جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جسے دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا. ہم اس کا لطف جنت کا نہ سوچ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، کہ نہ ہم نے وہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. وہ تو جو مرتا ہے یا جو پہنچتا ہے اس دنیا میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں عبادت کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انہیں جنت کی لذت عطا کرتے ہیں. تو اس عورت نے وہ جنت میں اپنا محل اور جنت کی لذتیں دیکھیں. جب اس کو آنکھ اس کی کھلی، وہ نیند سے بیدار ہوئی، تو جو اس نے جنت کی مستی دیکھی تھی، وہ اس کے رگ و پے میں، اس کے پورے جسم میں، اس کے خون میں وہ جنت کی مستی دوڑ رہی تھی. تو اس نے ہاتھ اٹھائے، گفت یا رب تا بصد سالو فزون این چنینم دے بریز از من تو خون. یا اللہ، ان مصیبتوں کا بدلہ اتنا اونچا ہے، تو 100 سال اور زیادہ میرا خون بہا، 100 سال اور مجھ پہ مصیبتیں بھیج. کوئی مصیبتیں مانگتا ہے؟ پہلے تو گلہ کر رہی تھی کہ مجھ پہ مصیبتیں کیوں بھیجی، اب آنکھ سے جب مصیبتوں کا اجر دیکھا تو کہہ رہی ہے کہ یا اللہ تو 100 سال اور مجھ پہ مصیبتیں بھیج، 100 سال اور میرا خون بہا. سرکار پیر و مرشد کی کتاب ہے مقالات حکمت، اس میں بھی آپ نے اس بات کی تشریح کی. آپ نے لکھا کہ مصائب کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات انسان کو عطا ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت بڑے بڑے نامی گرامی مبتلائے ابتلا، جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ مصیبت ہی کی بقا مانگتے ہیں. کیونکہ مصائب میں انسان کو جو انعام ملتا ہے، عبادتیں اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک صبر پہنچاتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور وہ مقام نہیں مل سکتا مگر صبر کرنے والوں کو. تو حاضرین گرامی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تعلق الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم دارالاحسان سے ہے. حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مرشد، آپ نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا. تقریباً 8-9 لاکھ کلمات آپ کا روزانہ کا وظیفہ تھے. 4,75,000 دفعہ یا حی یا قیوم، 2.5 لاکھ دفعہ یا ذل جلال والاکرام، اور مختلف کلمات. انسانی عقل میں یہ نہیں بات آ سکتی. آپ فرماتے تھے کہ ہم ہوائی جہاز کے مسافر ہیں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں. اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کو مسخر کر دیتے ہیں. اور اس ذکر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام بخشا تھا کہ ایک لمحہ میں دنیا کی کسی بھی جگہ پر پہنچنا چاہتے، آپ ایک لمحہ میں پہنچ جاتے کسی بھی جگہ پر. ایک آدمی نے آپ کو پوچھا کہ لاکھوں مرید ہیں آپ کے، لاکھوں مریدوں میں کوئی ایک کسی کو بندہ کیسے جان سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو ایک دفعہ دیکھا یاد رہے گا، جس نے مجھ کو ایک دفعہ دیکھا یاد رہے گا. تو یہ سب مقامات آپ کو جو ملے تھے، یہ ذکر کی بدولت ملے تھے. تو آپ کی یہی تعلیم ہے، آپ کا فرمان ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا،
مرنے کے بعد بھی میری قبر پہ اللہ کا ذکر ہی ہوگا، کسی کو بھی اور کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آپ کی تحریر موجود ہے آپ کی کتاب میں۔ اور تقریباً 23-24 سال آپ کے وصال کو ہو چکے، 1997 میں آپ کا وصال ہوا، تو اس وقت سے لے کر آج تک آپ جب بھی جائیں صبح سے شام تک وہاں ذکر الہی کی محفل بیٹھی ہوتی ہے، لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا وہاں ذکر کی محافل ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ خود بھی اپنے گھروں میں ذکر کی محافل قائم کریں اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کریں۔ جس طرح ہر گھر میں شام کا کھانا پکنا ضروری ہے، دن میں 3 وقت کھانا پکنا ضروری ہے، کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس میں کھانا نہیں پکتا۔ کھانا اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ضروری ہے، اور اس کے شکر کے لیے ہر گھر میں ذکر کی ایک محفل ضرور ہونی چاہیے۔ زیادہ لمبی چوڑی محفل نہ ہو، لمبے چوڑے بندے بھی آپ انوائٹ نہ کریں۔ محفل بڑی محافل جو ہوتی ہیں، میلاد شریف کی ہو گئی، محرم شریف کی دوسری، ان محافل میں بھی ذکر کے پروگرام ضرور رکھیں۔ تو ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ہر گھر میں ذکر کی محفل ہونی چاہیے۔ آپ کے بچے ہوں، آپ کی بیوی ہو، بھائی ہو، گھر میں جو بھی بندے ہیں کھانا کھائیں، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے جس طرح مناسب سمجھے چند دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو کلمات عام ہر بندہ جانتا ہے، درود پاک پڑھیں، 5-7 منٹ درود پاک پڑھیں، اس طرح 5-7 منٹ ذکر کریں اور یہ معمول بنا لیں۔